شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن پاک میں سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابراہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں سنا جو یمن کا شہر ہے اس میں ایک چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا، اور کیونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کے بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائے۔ جب یہ ممکن نہیں ہوا تو اس نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ تو معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابراہہ کے اس حملے کا مکمل واقعہ تفصیل سے بتائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعے کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابراہہ کون تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کتنے دن کے بعد ہوئی تھی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہہ یمن کا عیسائی حکمران تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج ادا کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کا لباس کیا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ ہمارے یہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے کعبہ کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابراہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس کو آراستہ کیا، سجایا۔ اس میں کئی دروازے بنوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، وہاں خوشبوئیں سلگائیں۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ پتھر کے سونے وغیرہ کے جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا اب تم لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے۔ اب تم سب لوگ یہیں اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سالوں تک اس کا حج کرتے رہے، اسی میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی وہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابراہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابراہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا کہ یہ کارروائی کسی عربی نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے۔ میں اس کعبہ کو ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیل لکھ بھیجی اور ان لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دیں۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اتنا بڑا ہاتھی تھا کہ روئے زمین پر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔
جب ہاتھی ابرہہ کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر مکہ روانہ ہوا۔ لشکر جب مکہ میں پہنچا تو ابرہہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے اس کے جانور پکڑ لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا کہ قریش کا سردار حضرت عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ وہ لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ سب حضرت عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں، نعوذ باللہ، اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کے بارے میں دریافت کرنے بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے اونٹوں پر چمڑے چڑھوا دیے اور اس پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر دیا اور حرم میں چھوڑ دیا تاکہ انہیں کوئی پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی تو اپنے سامان کی حفاظت کرنا۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے زمین پر سے اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، مگر وہ پھر بھی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر کچھ سوچ کر اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً چلنے لگا۔ پھر اس کا رخ مکے کی طرف کیا گیا تو پھر وہ ہاتھی رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کوئی ہوش نہیں رہے اور ہم اسے مکے کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ پھر اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس پر اس شراب کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھی کو اٹھانے کی کوششیں جاری ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئیں۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکے میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔
ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما، ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ معزز دوستو، یاد رہے صلیب کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے زیادہ بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانے شروع کر دیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اسی طرح جیسے کسی جگہ پر بم گرا دیا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ باقی کے ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب گھائل ہو گئے، جیسا کہ سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر بھاگے، مگر پرندوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ ابرہہ کے جسم کا ایک حصہ گرنے لگا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے۔ جب کچھ دیر تک کوئی مکے میں داخل نہیں ہوا تو وہ حالات معلوم کرنے مکے سے باہر نکلے، تو تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا تھا، مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکے میں ہی رہ گئے تھے۔ یوں بیت اللہ کے مالک نے یعنی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا منظر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے جو ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی کمزور مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کروا سکتی ہے۔ دراصل یہ انسانوں کے غرور و تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، لیکن افسوس آج کا انسان اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز پہلے پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت چاہتے تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج سکتے تھے، اونٹوں اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی حقیر چڑیا بھیجی جس سے ڈرنے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات کسی کی محتاج نہیں، بلکہ وہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اے انسانوں، میرے گھر اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مجھے تمہاری رتی برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہوں تو حقیر سے حقیر جانوروں کے ذریعے سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کر لوں، لیکن اے انسانوں، یہ تمہاری ہی خوش قسمتی اور شرف ہوگا کہ تم اپنی آخرت کے لیے کچھ خیر کرو۔ آج ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی دشمن دین سے شکست کھا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی مشقت نہیں کی۔ نتیجن ظالم حکمران ہم پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم سب پر۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، وہ بھول جائیں کہ اسلام کو کبھی خطرہ تھا نہ کبھی ہوگا، بلکہ خطرے میں وہ مسلمان ہے جو اس دین کو چھوڑ کر اپنے نفس کی تابداری کر رہا ہے، جبکہ اس دین اسلام کی فطرت ہے کہ یہ ہر حال میں انسانوں تک پہنچ کر رہے گا۔ یاد رکھیے، اسلام کی پہچان مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمان کی پہچان اسلام سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ آمین۔
اللہ ہم سب کا نیگہبان۔ اللہ حافظ۔